لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلبي بنور الفهم واخرجنی من ظلمات الوهم رب زدنی علما رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لینے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے با وفا بندوں سے خطاب کیا ہے میرے ساتھ عہد وفا باندھنے والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر فرض تھے لعلکم تتقون تاکہ تم روزے رکھ کر متقی اور پرہیزگار بن جاؤ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب لینے کی غرض سے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے غفر له ما تقدم من ذنبہ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دوسری روایت میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن پانچوں نمازیں اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو یہ انعام لے کر دیتی ہیں کہ جب انسان ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کوئی گناہ اور غلطی کر لیتا ہے تو اس گناہ اور غلطی کا کفارہ بن جاتی ہے انسان کی نماز، اس کے ساتھ انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جمعے سے اگلے جمعے تک انسان کوئی غلطی کوتاہی کرتا ہے، جمعہ پڑھ لینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ جب گزر جائے آئندہ رمضان کا مہینہ آنے تک انسان کے سال بھر جو گناہ ہوتے ہیں اگلے رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ گناہ وہ ہیں جو صغیرہ ہیں، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنا شرط ہے۔ جب تک انسان
کبیرہ گناہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتا، اور توبہ کے لیے بھی 3 شرائط ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے اس گناہ کو گناہ سمجھے، اس کا اعتراف کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر اپنے اس گناہ کو گناہ مان کر اپنے اللہ سے اس کی معافی مانگے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ سے وعدہ کرے کہ یا اللہ دوبارہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ انسان ہے، جب یہ انسان نے تینوں شرطیں پوری کر لیں، اللہ سے عہد وفا باندھ لیا، لیکن انسان ہونے کے ناطے پھر بھول گیا، جرأت نہیں کی، جسارت نہیں کی، بھول گیا، کہیں کسی لاچاری میں آ کر انسان پھر وہ گناہ کر بیٹھا، اللہ رب العزت سے پھر انسان سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انسان کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس چیز کو دیکھ کر انسان جرأت نہ کرے۔ اگر جری بن جائے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جرأت کے اوپر انسان سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا ایسا عظیم ترین مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بے شمار انعامات سے نوازتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی راہیں نیکی کے لیے ہموار کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن۔ رمضان المبارک کی جب پہلی ہی رات ہوتی ہے، چاند نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سرکش جنوں کو اور شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں، تاکہ یہ میرے بندوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے اور ان کو نیکی کے رستے سے غافل نہ کریں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جو اس بات کا غماز ہوتا ہے کہ میری جنت میرے بندوں کے لیے کھلی ہے، جو میری جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ آ کے داخل ہو جائے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور جہنم کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس بات میں اشارہ دے رہے ہیں، میں تو تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے پرعزم ہوں، لیکن تم کیا خود بچنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اب یہ تم فیصلہ کر لو، بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، روزہ بچاؤ ہے۔ کس سے ڈھال ہے اور کس سے بچاؤ ہے؟ ڈھال تو ہوتی ہے لڑائی سے بچنے کے لیے، لڑائی میں دشمن کے وار سے بچنے کے لیے۔ تو بھائیو، یہاں بھی انسان کا اپنے دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے۔ سرکش شیاطین اور جنوں کو تو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن چھوٹے شتونگڑے پھر بھی کھلے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سال بھر اپنی جو کارکردگی کی ہے نا بندوں کے ساتھ، اس میں ان کو اس طرح تربیت دے کے تیار کر دیا ہے کہ اب کچھ نہ کچھ ان کا کام وہ خود بھی انسان کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ جہاں سورہ الناس کے اندر اللہ رب العزت نے شیاطین سے پناہ پکڑنے کی دعا سکھلائی ہے نا، تو وہاں یہ بات ذکر فرمائی ہے من الجنۃ والناس، کہ وہ شیطان جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ جو انسان اس شیطان کا آلہ کار بن کے سارا سال اسی کا فریضہ ہی سر انجام دیتا ہے، تو یہ مہینہ اس بندے کو شیطانی رکاوٹوں کے لیے کارگر ثابت نہ ہوگا، بلکہ وہ بندہ شیطان کا آلہ کار بن جائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا، الصوم جنہ، روزہ جو ہے نا یہ ڈھال ہے، تمہارے دشمن سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ تم اس کے ساتھ جنگ کر رہے ہو، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس سے بچاؤ کے لیے اس روزے کو استعمال کرو۔ کیسے استعمال کرنا ہے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم روزہ رکھے ہوئے ہو، تمہارا کسی کے ساتھ الجھاؤ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اس وقت جھگڑے میں مد مقابل تمہارے اوپر وار کرے، تمہارے اوپر گالم گلوچ یا برا بھلا کہنے کی اپنی زبان سے کوئی کوشش کرے، تو تم نے اس کو اس کا جواب گالی گلوچ سے نہیں دینا، برے بھلے الفاظ سے نہیں دینا، بلکہ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، جب اس سے لڑائی کرے یا اس کے ساتھ گالم گلوچ کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو اسے کہہ دے بھائی میں روزے دار ہوں، میں تیرا جواب اس طرح نہیں دے سکتا۔ یہ انسان کے لیے روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ اس ذریعے سے انسان یہ جو گالم گلوچ جواباً دینا تھی اس نے، اس گالی گلوچ سے بچ گیا۔ اور جب انسان ایسا رخ اختیار کر لیتا ہے نا، تو پھر فریق مخالف جب برے بھلے الفاظ سے اور اس کے اوپر طعن و تشنیع سے باز نہیں آتا، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس بندے کا جواب بندے کی طرف سے دے دیتا ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک بندے کے ساتھ کچھ جھگڑا ہو گیا میرا، جب کافی دیر تک تو تکار ہوتی رہی، وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا، میں سنتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آ کے میرے کھڑے ہو گئے، مجھے نہیں پتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے کھڑے رہے۔ تو جب اس نے رکنے کا نام نہ لیا تو میرا بھی پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ میں نے اس کو جواباً جب کچھ کہا نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ دوسرے ساتھی نے کہا کہ ابو مسعود، یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک تو کھڑے رہے جب تم نے جواب نہیں دیا تھا، اور جب تم بولے ہو جواب دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ حضرت ابو مسعود کہتے ہیں میں بھاگ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، اس نے میرے اوپر غلط الفاظ کی بوچھاڑ کر دی تھی، آخر میں بھی انسان ہوں، میرا پیمانہ صبر جب لبریز ہوا تو پھر میں بولا ہوں، تو آپ واپس چلے گئے۔ کہا ابو مسعود، یار میں جو کچھ دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جب تک تو نہیں نہ بولا اور وہ برا بھلا کہتا رہا ہے، تو تیری طرف سے ایک فرشتہ مقرر تھا جو اس کی ان باتوں کا جواب دے رہا تھا، اور جب تو نے خود جواب دیا ہے، اللہ نے فرشتے کو بلا لیا کہ اب اس نے اپنا ذمہ خود لے لیا ہے، ہم اس سے بری ہے، تو واپس آ جا۔ یہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، اور دوسرا گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ یہ جہنم سے بچاؤ کے لیے بھی ڈھال ہے، اور یہی انسان چاہتا ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں نا انسان کے لیے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس بندے کو جہنم سے بچا کر جنت کا داخلہ دے دیا گیا، کامیابی اس کا مقدر بن گئی۔ اب انسان کو روزہ رکھنے کے ساتھ ایک تو مل گئی معافی، جب انسان کے گناہ معاف ہو گئے، پاک صاف ہو گیا گناہوں سے، تو پھر ادھر جہنم سے بھی پردہ کر دیا گیا اس کے جانے سے، تو اس کے جانے کا رستہ ہموار کون سا ہوا؟ جنت کا۔ تو اب یہ کامیاب شخص ٹھہرا۔ اس لیے یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کامیابی لے کر دیتا ہے، جس کے لیے انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے بھیجا تھا نا دنیا میں، تو یہ کہا تھا اما یاتینکم منی ھدی، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، جس بندے نے میری ہدایت کو اختیار کیا تو وہ بندہ خوف اور حزن سے پاک اور صاف ہوگا اور اس کو کامیابی نصیب ہوگی۔ تو ہم کامیابی لینے کے لیے ہی آئے ہیں، اور کامیابی والا رستہ کون سا ہے؟ جنت والا رستہ ہے، اور یہ روزہ انسان کو سیدھی جنت والی طرف لے کے جائے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے جو کچھ پابندیاں ذکر فرما دی ہیں، جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں
کہ انسان کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے اور کہے کہ میرا روزہ پورا ہو گیا، نہیں، بہت سارے تقاضے ہیں روزے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ، جو بندہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور اس پہ عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اس بندے کو کھانا پینا چھوڑنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اپنی زبان پر بھی کنٹرول کرے، اس کو اپنے قابو میں رکھے، بے جا اور فضول الفاظ استعمال نہ کرے۔ اور ایسے ہی انسان کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کو غلط یوز نہ کرے۔ انسان غلط جن جگہوں سے روکا گیا ہے انسان کو، اس طرف اپنی نظریں اٹھا کر نہ دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے نیک بندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علی اگر راستے میں جاتے ہوئے کہیں اچانک نظر اٹھ جائے کسی غیر محرم کی طرف، فوراً اپنی نظر کو واپس لوٹاؤ۔ لا تتبع النظرۃ النظرۃ فإن لک الأولی ولیست لک الآخرہ، تم نظر کے پیچھے نظر کو نہ لگاؤ۔ ایک دفعہ غلطی سے کوئی نظر اٹھ گئی ہے، فوراً واپس لوٹا لو اور دوبارہ اس طرف کو نہیں دیکھنا۔ پہلی دفعہ جو نظر اٹھ گئی اچانک پتہ نہیں چلا، اللہ معاف کر دے گا، لیکن دوبارہ اگر تم دیکھو گے اس پہ معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے انسان اپنی نظروں کے اوپر کنٹرول کرے، اپنے ہاتھوں پہ کنٹرول کرے۔ ہاتھوں کے ساتھ انسان کوئی ایسا کام سر انجام نہ دے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوں۔ بھائی بیس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری شناخت کروائی ہے نا، پہچان کروائی ہے مسلمان کی، اس کے اندر ہی ہمیں اس طرح پابند کر دیا ہے کہ یہ ساری چیزیں نہ بھی ہونا، اجمالی جو ایک خاکہ دے دیا ہے اسی کے ساتھ ہم بہت سارے پابند ہو گئے۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کہلوانے کا حقدار ہی وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ نہ اس کی زبان سے کسی کو کوئی پریشانی ہو، تنگی ہو، نہ اس کے ہاتھ سے کسی کو پریشانی ہو اور تنگی ہو۔ اور دوسری روایت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے نا، ان اللہ کاتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، اللہ رب العزت کی طرف سے آدم کے بیٹے پر زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ لکھ دیا گیا ہے، جس کو وہ لازمی طور پہ کر کے رہے گا۔ اور وہ کیسے کہ انسان کی آنکھوں کا بھی زنا ہے۔ کبھی انسان بالفعل زنا نہیں کرتا، لیکن آنکھوں کے ساتھ زنا کرتا ہے کہ غیر محرم عورتوں کو نظریں اٹھا کے دیکھتا ہے، یہ انسان کی آنکھوں کا زنا ہے۔ زبان کے ساتھ انسان رسیلی باتیں کرتا ہے اور چسکے لیتا ہے زنا والے، تو انسان کی زبان سے ایسی گفتگو انسان کی زبان کا زنا ہے۔ اور کانوں کے ساتھ جو اس طرح کی گفتگو سنتا ہے، اس کانوں کے ساتھ سنی گئی یہ جو غلط باتیں ہیں جس کے ساتھ انسان کی شہوت انگیخت ہوتی ہے، یہ انسان کے کانوں کا زنا ہے۔ اور انسان اپنے ہاتھوں کے ساتھ شہوت کی غرض سے کسی کو پکڑتا ہے تو انسان کے ہاتھوں کا زنا ہے۔ اور انسان اپنے پاؤں کے ساتھ اس جانب چل کے جاتا ہے تو انسان کے پاؤں کا زنا ہے۔ اور ان ساری چیزوں کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والفرج یصدق ذالک او یکذبہ، انسان کی شرمگاہ پھر اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ انسان بالفعل زنا میں واقع ہو جاتا ہے یا بچ جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو مقدمات ہیں نا، مقدمات کے ذریعے کسی نہ کسی طرح انسان زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ لے لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بالفعل زنا کا نہیں کہا کہ زنا سے رک جاؤ، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ایسا رستہ بھی اختیار نہ کرو جس کے ساتھ زنا کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ عورتوں کو پابند کر دیا ہے کہ عورتیں ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت والی عورتوں کی طرح زیب و زینت کر کے بناؤ سنگار کر کے تم بازاروں کی زینت نہ بنو، بلکہ تمہارے زیب و زینت کا حقدار ہے تمہارا خامند۔
ان کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ حضرت سلمان ابو درداء دونوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کروائی۔ سلمان ایک دن اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گئے۔ یہ چیزیں ہمارے اندر مفقود ہو گئی ہیں آج سے۔ جب تک مادہ پرستی کی دوڑ نہیں تھی نا تو ہمارے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں، اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی یاری دوستی کی بنا پر اللہ کی رضا کے لیے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور وہاں ان کو ایک ایک دو دو چار چار دن رہنے میں نہ رکھنے والے کو کوئی پریشانی ہوتی تھی، نہ رہنے والے کو کوئی مسئلہ بنتا تھا، اور خوشی خوشی رہتے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے نا تو دیکھا گھر میں ابو درداء تو موجود نہیں، ان کی بیوی موجود ہے، لیکن اس نے گندا لباس پہنا ہوا ہے، زیب و زینت بھی کوئی اختیار نہیں کی۔ تو حضرت سلمان نے کہا ام درداء مالی اراک متبذلۃ، کیا ہے میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو یہ گندے میلے کچیلے کپڑے پہن کے گھر میں پھر رہی ہے۔ حالانکہ گھر میں ایسا نہیں رہنا چاہیے، بلکہ گھر میں تم کو زیب و زینت اختیار کر کے رہنا چاہیے تاکہ تمہارے خاوند کو تمہاری طرف اٹریکشن پیدا ہو اور تمہارے درمیان الفت و محبت قائم رہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں کیا کروں سلمان، زیادہ زیب و زینت کر کے، تیرا جو بھائی ہے نا وہ تو نیکی میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ اس کو تو میری طرف توجہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت سلمان سمجھ گئے، کہا چلو اچھا۔ اتنے میں ابو درداء آ گئے، سارا دن ان کے ساتھ رہے۔ شام کو جب عشاء کی نماز پڑھ کے سونے لگے نا، کچھ دیر باتیں کی اور سو گئے۔ اب سلمان سوئے نہیں، جان بوجھ کے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر کے بعد ابو درداء اٹھے اور وضو کر کے مصلی کی طرف جانے لگے۔ سلمان نے کہا بھائی کیا کرنے لگے ہو؟ کہا میں نماز پڑھنے لگا۔ کہا ادھر آؤ، بات سنو۔ اللہ کے بندے یہ کوئی وقت ہے نماز ہم پڑھ کے نہیں آئے؟ جب نماز کا وقت ہوگا نا تو میں بھی پڑھوں گا، تم بھی پڑھو گے، لیٹ جاؤ۔ سو گئے، کچھ دیر کے بعد پھر اٹھنے لگے، پھر روک لیا۔ جب پچھلا پہر ہوا نا رات کا، سلمان رضی اللہ عنہ اٹھے، ان کو بھی اٹھایا اور کہا کہ آؤ اب ہم مل کے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھی، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد ان کو سمجھایا اور بٹھایا اور سمجھایا کہ حضرت یہ جو تمہارا نیکی کا انداز ہے نا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں۔ جہاں اللہ رب العزت کے حقوق ہیں نا انسان پر، بندوں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری آنکھوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، ان کو سونے کے لیے وقت دو۔ اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اس کو بھی سو کر آرام دو۔ اور پھر کہا اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے مہمان کا تیرے اوپر حق ہے، ان کو بھی کچھ وقت دو۔ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اللہ کے بندے ان کو بھی ٹائم دیا کرو۔ میں نے آ کر تم سے پہلے جب ان سے سوال کیا تھا تو وہ بیچاری اپنے مردہ دل کے ساتھ مجھے جواب دے رہی تھی کہ میرے ساتھ تو اس کو کوئی لینا دینا نہیں، تو میں کس کے لیے زیب و زینت اختیار کروں؟ بھائی تمہارا یہ عبادت کرنا اور اس اپنے اوپر حق کو چھوڑ دینا، قال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کہیں تمہیں مجرموں کی صف میں کھڑا نہ کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس جب آئے تھے نا صحابہ کرام، غریب صحابہ کرام، تو انہوں نے کہا تھا جی امیر صحابہ کرام نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے، وہ سارے کام ہم جیسا کرنے کے بعد زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں جو ہم یہ کام کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ رب العزت نے بھئی تمہارے لیے نیکی کے بہت اچھے کام ذکر کیے ہیں اور چھوڑے ہیں، وہ کرو۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا کہ ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، وفی بضع احدکم صدقہ، تمہاری شرمگاہوں کو اللہ رب العزت نے تمہارے صدقے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اچھا صحابہ کرام یہ ساری بات سمجھ گئے؟ صحابہ کرام نے سوال پٹ کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کریں تو کیا اللہ اس پر بھی ہمیں اجر دے گا؟ آپ نے فرمایا مجھے پہلے اس سے تم دوسرے سوال کا جواب دو،
کہ اگر تم اپنی شرمگاہ کو غلط جگہ پر بطور زنا استعمال کرو تو کیا اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس غلط کام پر سزا نہ دے گا؟ کہا جی دے گا۔ تو فرمایا جس کام کے لیے اللہ نے تمہارے لیے اجازت رکھی ہے نا، اللہ اس کام کے اوپر تم کو اجر بھی دے گا۔ بھئی یہ کام اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ تاکہ انسان کی نظریں جھکی رہیں۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نوجوانوں کی جماعت، جس کے پاس جوانی کی عمر کو پہنچنے کے بعد شادی کے اخراجات ہیں نا، فوراً شادی کرواؤ، تمہیں شیطان کہیں ورغلا کے زنا والے رستے پہ نہ لے جائے۔ ومن لم یستطع، اور جس کے پاس شادی کے اخراجات کی گنجائش نہیں ہے، فعلیہ بالصوم، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے رکھے۔ روزہ رکھنے کے ساتھ ایک تو انسان روزے کی پابندیاں قبول کر کے کنٹرول میں رہے گا، اور دوسرا روزے کے ساتھ انسان کی شرمگاہ، انسان کی شہوت کنٹرول میں آ جائے گی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے کام رکھا ہے تاکہ معاشرے کے اندر شرم و حیا برقرار رہے، بے شرمی اور بے حیائی کی فضا معاشرے کے اندر پیدا نہ ہو۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سلمان نے سمجھایا۔ ابو درداء کو اس بات کا لگا غصہ کہ مجھے نیکی سے اس نے روک دیا، میری راہ ضائع کر دی۔ اگلے دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری بات کیا سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نے جو تم کو سمجھایا ہے اور بات کی ہے نا، وہ بالکل ٹھیک کی ہے، اس کی بات کو رد نہ کرو۔ جو حقوق ہے نا، سارے حقوق پورے کرنے یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو لہذا اللہ رب العزت نے یہ جو پابندیاں ذکر کی ہیں نا، کہ تم نے یہاں دنیا کے اندر رہنا ہے اسلام کے دائرے میں، تو یہ پابندیاں اختیار کرنی ہیں، تو ان پابندیوں کے اوپر عمل کرنا ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ عورتوں کو پابند کر دیا کہ تم نے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے بازاروں کی زینت نہیں بننا، حتیٰ کہ کوئی عورت بناؤ سنگار کر کے اور ایسی خوشبو لگا کر جس کی خوشبو پھیل رہی ہو، قریب سے گزرنے والے مرد کو وہ خوشبو آ رہی ہو، وہ عورت جمعہ پڑھنے کے لیے آ جائے، نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، عید پڑھنے کے لیے آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اس کی وہ نماز قبول نہیں کرے گا۔ اس عورت کو لازم ہے کہ وہ واپس اپنے گھر پلٹ جائے، جا کر غسل کرے جس طرح واجبی غسل کیا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے سادہ لباس کو پہن کر مسجد میں آ کر نماز ادا کرے۔ یہ چیزیں اللہ رب العزت نے جو ذکر کی ہیں نا، اس کے ساتھ معاشرے کی عفت اور پاک دامنی ثابت رہتی ہے، اور روزہ یہ چیزیں انسان سے لاگو کرواتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اوپر یہ چیزیں لاگو نہیں نہ کرتا تو پھر وہ روزے کے تقاضے پورے نہیں کر رہا۔ جو اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، وہ پرہیزگاروں کی صف میں روزہ رکھ کے بھی کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نتیجہ کیا ذکر کیا ہے؟ تقوی کا۔ جس کے بندے کے اندر تقوی آ جائے اس بندے کو اللہ کی طرف سے نتیجہ کیا ملتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ معزز اور اکرام والا شخص وہ ہے جو جتنا زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات سے زیادہ، اللہ رب العزت کے بعد فرشتوں سے بھی زیادہ مقام کیوں ملا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا فواللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں۔ اسی بنیاد پر اللہ رب العزت نے آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دیا۔
تو اللہ رب العزت کے ہاں اپنی عزت و تکریم کے لیے انسان کو تقوی والے کام زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، جس کے ساتھ اللہ کا قرب انسان کو حاصل ہو۔ اور یہ روزہ بہترین وہ عبادت ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قرب اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے نا، روزہ نبھا نہیں سکتا، روزے چھوڑ دے، جب ٹھیک ہو جائے تو وہ روزے رکھ لے۔ اگر کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اس کو ٹھیک ہونے کی گنجائش نہیں نظر آ رہی، تو پھر وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے دے۔ ایک روزے کا فدیہ کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین، ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا، اب وہ اپنے اوپر لاگو کر لیتے ہیں کہ میں نے کسی کو روزہ رکھوانا ہے۔ روزہ رکھوانا روزے کا بدل نہیں، بلکہ فدیہ دینا یہ روزے کا بدل ہے جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ آپ کسی غریب آدمی کو دیکھیں جس کے گھر میں کھانے پینے کا سامان پورا نہیں ہے، مسکین آدمی ہے، آپ اس کو 30 دن کا مکمل راشن لے کر ایک بندے کا دے دیں جس کے ساتھ اس کا پورا مہینہ گزر جائے۔ اب وہ روزے رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ مطلب بیمار آدمی ہے، وہ بیچارہ کہاں روزے رکھے گا؟ بیماری ہی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی اور گھر کے اندر ساز و سامان بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو آپ اس کو راشن دے دیں۔ ایک مہینے کا جب آپ نے راشن دے دیا نا، تو آپ نے اپنے مہینے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیماری کی وجہ سے ایک دفعہ روزے رہ گئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، سالن بنایا، روٹی پکائی اور اس کا بنا لیا سرید، ایک بڑا ٹب بھر کے سرید کا بنا کے نا 30 بندے بلا لیے مسکین، ان بندوں کو بلا کے بٹھا کے کھانا کھلا دیا اور اپنا یہ فدیہ ادا کر دیا۔ یا ایک بندے کو 30 دن کا راشن دے دیں، وہ 30 دن تک استعمال کریں۔ ایسے ہی سفر کے اندر اگر سفر پہ جاتے ہوئے انسان روزہ برداشت نہیں کر سکتا تو بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ اگر روزہ رکھنے کی اسے طاقت ہے تو روزہ رکھنے کی بھی اس کے لیے گنجائش موجود ہے۔ دونوں طرح کے عمل صحابہ کرام سے ملتے ہیں۔ ہاں البتہ کوئی ایسی صورتحال ہو جس میں دوران سفر اس کو مشکل کے چانس زیادہ ہیں تو پھر اس کا روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے گئے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا بھی روزہ نہ رکھو تو بہتر ہے۔ بعض صحابہ کرام نے رکھ لیا روزہ، بعض نے نہ رکھا۔ اب جب مکہ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ آپ خیمے گاڑو۔ جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے بڑے دلیری کے ساتھ کام کیا اور روزے دار وہ تھک ہار کے بیٹھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی آج تو بغیر روزے والے روزے داروں سے اجر میں سبقت لے گئے۔ تو جس چیز کی رخصت اللہ تبارک و تعالیٰ دینا اسے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حاملہ عورت جس کو حمل ہے، بچہ ہے پیٹ میں، وہ روزہ برداشت نہیں کر سکتی تو روزہ نہ رکھے۔ بعد میں حمل وضع ہونے کے بعد اور اپنی مدت رضاعت کے بعد اگر وہ رکھ سکے تو بہتر، اگر اس کے لیے کوئی صورت ایسی نہیں بنتی، حاملہ اور مرضعہ دونوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے۔ دودھ پلانے والی عورت کو بھی، حمل والی عورت کو بھی وہ روزہ نہیں برداشت کر سکتی، وہ روزہ چھوڑ دیں اور اپنے روزے کا فدیہ دے دیں۔ بوڑھے مرد اور عورت جو روزہ نہیں برداشت کر سکے ان کو بھی آپ صلی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے روزے کا فدیہ دے دیں، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روزے سے عہدہ برا کر دے گا۔ تو یہ چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو رکھی ہیں، اور ایسے ہی روزہ رکھ کر انسان افطاری کے وقت خام خواہ لیٹ نہ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 شخصوں کا ذکر کیا گیا، ایک روزہ جلدی افطار کرتا ہے، دوسرا لیٹ۔ تو آپ نے فرمایا کہ جلدی کون؟ عبد ابن مسعود۔ تو فرمایا وہ سنت پہ عمل کرتا ہے۔ جلدی کا مطلب یہ ہے سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے فوری روزہ افطار کر دے، تو یہ ہی طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفلی اور فرضی روزے کے درمیان فرق یہ ہے، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ۔ فرضی روزے کے لیے صبح کی نماز سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کے لیے کوئی زبان سے الفاظ ادا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بس اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کرے کہ میں نے آج روزہ رکھنا ہے۔ اور یہ جو الفاظ عام طور پر کیلنڈروں پر لکھے ہوتے ہیں یا مولوی صاحبان، کمڑے مولوی صاحبان پڑھتے ہیں نا،
اپنے سپیکروں کے اندر واب سوم غدن نویت من شہر رمضان، یہ کوئی آج کے روزے غدن کہتے ہیں، آج یہ نا الیوم اس کو کہتے ہیں، آج والے دن کو، غدن کل والے دن کو کہتے ہیں۔ آپ کو نیت تو سکھا رہے ہیں آج کے روزے کی اور کہہ رہے ہیں غدن کل والے روزے کی نیت، آج کا روزہ تو گیا نا آپ کا، تو اپنے دل کے اندر یہ نیت کر لیں کہ میں نے آج کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ فرضی روزے کے لیے ضروری ہے، نفلی کے لیے ضروری نہیں۔ نفلی روزے میں اگر آپ نے سارا دن کچھ نہیں نہ کھایا پیا، مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے بھی آپ نیت کر لیں کہ چلو میں روزہ ہی بنا لیتا ہوں اس کو، تو آپ کا روزہ بن جائے گا، لیکن فرضی میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی سحر انسان کو ضرور کرنی چاہیے، تسحروا ولو بجرعۃ من ماء، سحری ضرور کرو خواہ پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ۔ اور آپ نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور یہودی عیسائیوں کے روزوں کے درمیان فرق جو اللہ نے رکھا ہے نا، وہ سحری کھانے کا ہی ہے، اس لیے سحری لازمی انسان کو کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا سحری کے وقت آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا بھائی حلم الی الغداء المبارک، بابرکت کھانے میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ تو یہ سحری کا کھانا بابرکت کھانا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم کو روزے رکھ کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔